نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، ہے کبھی اس کے اندر کوئی نقص دیکھا ہو۔ وہ تعریفیں، وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا، اب وہ جو خواہشات نفسانیہ تھی نا، وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی، میں سردار ہوں، میرے ڈھیر سارے غلام ہونے چاہیے، میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا، لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا، میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں۔ کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ حسین ہیں، آپ باوقار ہیں، ہر چیز بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جب ماننے کی باری آتی ہے نا، ماننے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ بھائی، میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے، حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور اب جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں، نفس ایک بچے کی طرح ہے، اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا، دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول۔ ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا، تماشا ہوگا، اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے بات سچی تھی۔ حضرت بلال کو تکلیف ہوئی، کونے میں بیٹھ کے روئے، اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا، محبوب نے منبر سجایا، حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے، بائی نیم نہیں، نامزد کر کے نہیں، اوورال بات کر دیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے۔ حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی، ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا، ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے، معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں
ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے، مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے۔ کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے، جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا۔ اتنی بڑی نفس پرستی، تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا۔ مجموع میں معافی مانگنا، اعتراف کرنا، حق کو قبول کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے، چمکتا دمکتا چہرہ، قبولیت حق کا جذبہ، اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ۔ جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے، رو کے کہنے لگے، حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ۔ میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہمارا نفس کی خواہش بچی، رشتے نہیں بچے، ہمارے نفس کی خواہش بچی، تعلقات نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، ہمارے اپنے نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، مال جمع ہوا، دیانتداری نہیں بچی، وعدوں کی پابندی نہیں بچی، تجوریاں بھر گئیں، روحیں اجڑ گئیں، بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال، کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے، باطن اجڑ گیا، اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی۔ نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں، لوگوں نے تکبر کیا، قتل تک کر دیا نبیوں کو، لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے۔ خدا را واپس آ جاؤ، خدا را۔ وقت آیا، یہ وقت بدلتا رہا، یہ دور تبدیل ہوتا رہا، لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتہ نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں خواہشوں کے لیے، 4 قدم آگے بڑھیں دین کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں ملک کے لیے، ملت کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں،
4 قدم آگے بڑھے نظریے کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے، آج میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر انا بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی، اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو، ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی۔